بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جس طرح کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی میں استغفار کو بھی شامل کریں، کیونکہ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور پھر آپ دھل جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر استغفار کے پڑھنے کی وجہ سے بھی آپ کو جو فضیلتیں، جو برکات مل رہی ہوتی ہیں، اور پھر استغفار کو پڑھنے کے بعد بھی جو آپ کو برکات ملتی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جتنے اثرات ہوتے ہیں، جتنی شیطانی چالیں ہوتی ہیں، چالاکیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سب شیطانی جو آپ کے خلاف جتنے بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سب کے سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جاتے ہیں اور آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جادو، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں استغفار اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں۔ ایک خاتون نے اپنی زندگی کا میریکل سنایا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی تو میری اولاد نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، ملک کے کسی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس میں نہیں گئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کافی علاج کروائے، حکیموں کے پاس گئی، دم کروائے، لیکن کوئی بھی راستہ نظر نہیں آیا کہ میری اولاد نہیں ہوتی ہے۔ بس میں پریشان تھی، دن گزرتے جا رہے تھے، کافی سال ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی اس طرح کی امید نہیں دلائی۔ بس میرا دل بہت خفا ہوتا جب بالکل میں ہار چکی، تھک چکی تھی، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے، دم والوں کے پاس جا جا کے جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو پھر بس میں نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ استغفار میں اپنی زندگی میں پڑھا کرتی تھی، کثرت کے ساتھ بس استغفار پڑھتی تھی، کیونکہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اب کیا کروں۔ ہر جگہ میں جا چکی تھی اور ہر جگہ سے میں مایوس ہو جاتی۔ میرے ہسبینڈ نے بھی استغفار کو پڑھنا سٹارٹ کیا اور میں نے بھی استغفار کو پڑھنا سٹارٹ کیا۔ بس ڈاکٹرز کے پاس جاتے وہ یہ کہتے کہ آپ کی اولاد کبھی نہیں ہوگی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی جب میں نے استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا تھوڑا تھوڑا دل کو سکون تھا اور میں ریلیکس تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں سے کوئی وسیلہ نکال دیں گے۔ بس میں استغفار پڑھتی گئی۔ اچانک ایسے ہوا کہ میری طبیعت خراب تھی، میرا بالکل بھی دھیان نہیں تھا کہ میرے دن ایسے بدلیں گے، میری زندگی ایسی بدلے گی کہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، مجھے ہسبینڈ لے کر گیا۔ میں تو اس وجہ سے گئی کہ مجھے بخار تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ڈاکٹرز نے میرا ایکس رے وغیرہ کیا، الٹرا ساؤنڈ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ 4 مہینے سے امید سے ہیں، لیکن ڈاکٹر خود حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ میں خود اتنی حیران تھی کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، مجھے اولاد دی، مجھے میرا بیٹا دیا، جہاں میں بڑے بڑے ہسپیٹلز میں جاتی، بڑے بڑے دم والوں کے پاس اتنے پیسے لگائے، لیکن استغفار پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ دیا، مجھے امید دی اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو سن لیا، الحمدللہ۔ آج میں بہت خوش ہوں اور اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، یہ بہت محبت والی دعاؤں سے آیا ہے۔ الحمدللہ میں نے استغفار کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دے دی۔ استغفار پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری ساری دعائیں پوری کر دی۔ میرے دونوں جہانوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوبصورت بنائیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا امید ہے، پورا یقین ہے کہ یہ جہان بھی میرا بڑا خوبصورت ہو گیا اور میرا وہ جہان بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بہن بھائیوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے، کسی سے ماں باپ نہ جائیں، ہر کوئی اپنی ماں باپ کی چھت کے نیچے رہیں، بس اپنے ماں باپ کی سائے کے نیچے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، سب سے پریشانیاں ختم کریں، سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔
السلام علیکم۔